عشرے ہیں. ویسے تو نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، نیکیوں کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، لیکن پہلا عشرے کے مقابلے میں دوسرا عشرہ اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن کے مقابلے میں درمیان کے 10 دن اور درمیان کے 10 دن کے مقابلے میں آخر کے 10 دن سب سے زیادہ قیمتی. قیمت بڑھتی جا رہی، قیمت بڑھتی جا رہی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اب رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا. مسئلہ یہ، آپ اگر تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور ڈال لیں تو آپ کو اب کی آنے والے رمضان میں اللہ نے اگر زندہ رکھا تو آپ کو یاد آئے گا کہ رمضان پچھلے سال کا جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ کے بہت سے دوست، بہت سے عزیز، بہت سے وہ پڑوسی جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ افطاریوں میں، روزوں میں، نمازوں میں، تراویح میں شریک تھے، وہ اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے. ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں کہ جن کے بارے میں نہ آپ نے سوچا ہوگا، نہ خود انہی نے سوچا ہوگا کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. اسی طریقے سے ہم میں سے جن لوگوں کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے، اس کو یہ سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ کیا پتہ زندگی کا ہمارے یہ آخری رمضان ہو، کمائی کا یہ آخری موقع ہو. رمضان نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو گنوانے کا مہینہ نہیں ہے. اس لیے اس کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحے کی قدر کرنا چاہیے. رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، روزے کی حالت ہو یا روزے کے افطار کے بعد کی حالت، ہر حال میں کمائی کی فکر لگی رہنا چاہیے کہ اللہ کے اجر کو، اس کے ثواب کو اور نیکیوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کما سکتے ہوں کمائیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی قریب، مثلا ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی عزیز دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ 1 مہینے کے لیے چھٹی پر ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ 3 مہینے پہلے معلوم ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو آئے گا، تو اب 3 مہینے سے ہم اس کی آمد کا انتظار، استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بیٹا آنے والا ہے، ہمارا بھائی آنے والا ہے، فلاں تقریب اٹھا رکھو، اس کے آنے کے بعد ہوگی، فلاں کام اٹھا رکھو، فلاں دعوت اٹھا کے رکھو، اس کے آنے کے بعد ہوگی، بچے کا عقیقہ ہونا ہے، بچہ ہمارا آنے والا ہے، چچا کے سامنے بھتیجے کا عقیقہ ہو، فلاں ہو اور فلاں ہو. نہ جانے کتنے اچھے اچھے خوشی کے کام ہم ٹال کر رکھتے ہیں اس بچے کے آمد کے انتظار میں اور اس کے استقبال میں. جب وہ آئے گا تب یہ کریں گے، جب وہ آئے گا تب وہ کریں گے، جب وہ آئے گا تب ان کی دعوت کریں گے، جب وہ موجود ہوگا تو یہ کریں گے. اللہ اللہ کر کے 3 مہینے پہلے اگر ہم کو اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی ہے تو 3 مہینے پہلے سے ہم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ اللہ کر کے وہ وقت آیا، آ گیا بچہ، بڑی خوشی، سب نے گلے سے لگایا، پیار کیا، محبتیں لٹائیں. 2 دن گزرنے کے بعد ماں کیا کہتی ہے، بہن کیا کہتی ہے، بھائی کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے. 2 دن گزر گئے، اب 28 ہی دن رہ گئے. 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اور زیادہ چاہت بڑھتی ہے. ارے دیکھو، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں. راتوں دن کی گردش وہی ہے، لیکن خوشی کے لمحات ایسا لگتا ہے جیسے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور پریشانی کے اوقات ایسا لگتا ہے جیسے رات اور دن کی رفتار تھم گئی، اور اب رات اور دن بڑھ گئے. 1 دن کاٹے نہیں کٹتا، 1 گھنٹہ کاٹے نہیں کٹتا، اور عیش اور مسرت کے لمحات ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تیزی سے گزر گئے. ہمارا عزیز ہے، ہمارا چہیتا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، 1 مہینے کے لیے آیا ہے، 1 ہفتہ گزر گیا، ہمیں لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرا.
اب 22 दिन उसके रहने में रह गए, 2 हफ्ते गुजरे, अब फिर और हमारी फिक्रें बढ़ गईं, अब कुछ और हमारी मसरतों पर ओस पड़ने लगी कि अब 2 ही हफ्ते रह गए, और जब 3 हफ्ते गुजर गए और 4था हफ्ता आ गया, अब गिने जा रहे हैं, आज के बाद, आज मंगल है, अब अगला मंगल जब आएगा तो हमारा बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा, आज बुध है, आज के बाद जो बुध आएगा तो हमारा बेटा हमसे छूट चुका होगा। एक एक दिन, एक एक रात इस तरह गिनी जाती है, यानी उसके जाने का, वापस जाने का जमाना जितना जितना करीब आता जाता है, चाहत वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले उदास होते चले जाते हैं। इसी तरह से रमज़ान के सिलसिले में भी हमारी सोच होना चाहिए, हमारी फिक्र होना चाहिए। एक मौसम मिला है हमको, कमाई का मौका मिला है हमको, एक दिन गुजरा, हमें ये एहसास होना चाहिए कि अब 28 या 29 ही दिन रह गए, एक हफ्ता गुजरे, तो हमें ये एहसास होना चाहिए इन कीमती लम्हात में से एक हफ्ता गुजर गया, अब कुछ और हमारी रफ्तार नेकियों की बढ़ना चाहिए, अब कुछ और स्पिरिट हमारी बढ़ना चाहिए। एक अशरा गुजरा, दूसरा अशरा शुरू हो गया, तो हमें ये दुख होना चाहिए कि रहमत का अशरा गुजर गया, हम इसकी सही तौर पर कदर नहीं कर पाए। अब चलो मग़फ़िरत के अशरे में और मेहनत करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने रब की मग़फ़िरत के हक़दार हम बन जाएं। जब ये अशरा गुजरा तो आखिरी अशरे को तो रातों दिन हमें उसी के लिए तज देना चाहिए, और रातें और दिन सब इस हाल में गुजरना चाहिए कि बस ये आखिरी अय्याम है।